السلام علیکم. شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. آج پوری دنیا پر ایک خوف طاری ہے اور خوف کے عالم میں بہت سے شک و شبہات جنم لیتے ہیں. ان میں بہت سے فلسفے اور کہانیاں پیش کی جاتی ہیں جن کو ہم کانسپریسی تھیریز کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی سازش ہو رہی ہے. کچھ فلسفوں کے پیچھے تو کوئی اب ہمارے تجربات ہوتے ہیں ماضی کے اور کچھ ٹھوس دلائل ہوتی ہیں، مگر کچھ سازشی کہانیوں کے پیچھے صرف اور صرف کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. حقائق کیا ہیں اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا ہے؟ اس پروپیگنڈے کا فائدہ کیسے اور کون اٹھاتا ہے؟ آج اس پر تفصیلاً گفتگو ہوگی. سیٹھی صاحب، شروع کرتے ہیں پہلی کانسپریسی تھیری سے. جیسے یہ کرونا وائرس آیا اس کے بعد سے یہ کہانی شروع کی گئی کہ جی یہ ایک چائنیز وائرس ہے اور امریکن گورنمنٹ نے بھی یہ الزام لگایا. آپ بتائیں کہ اس میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیے، یہ کنسپیرسی تھیوری تو ظاہر ہے یہ امریکہ سے ہی شروع ہوئی، اور یہی تھا کہ جی کیونکہ چائنا سے آیا ہے تو یہ چائنا کی کوئی کنسپیرسی ہے. اور کیا کنسپیرسی ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، مگر یہی کہ جی ویسٹرن ورلڈ کو کمزور کیا جائے اور ساری ذمہ داری جو ہے اس کی وہ چائنا پہ رکھی جائے. مگر اور سب سے پہلے بڑی دلچسپ بات اس میں یہ ہے تمکنت کہ شروع میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جہاں سے یہ ساری بات شروع ہوئی، شروع میں تو وہ بڑے سپورٹو تھے. جب امریکہ میں یہ پینڈیمک نہیں پہنچا تھا یا نہیں پھیلا تھا تو وہ اور ان کے ایڈوائزر اینتھنی فوچی بڑے وہ پرو چائنا تھے، بڑے سمپتھیٹک تھے ٹو چائنا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنوری فروری میں تک تو وہ بات کرتے رہے چائنیز اتھارٹیز کے ساتھ، چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور یہی کہتے رہے کہ جی ہمارا پورا تعاون ہے چائنا کے ساتھ، ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں. اور یہاں تک کہ ایک سٹیج ایسی آئی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آتھرائز کر دیا کہ ماسکس اور سرجیکل گلوز وغیرہ جو ہیں امریکہ میں، ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ یہاں جا کے اتنا پرابلم بنے گا. نہیں بالکل چائنا بھیج دو. انہوں نے ایکسپورٹ کر دیے چائنا. تو اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی وہاں کہ ہم یہ چائنا کی ہیلپ کر رہے ہیں. مگر بعد میں یہ ہوا کہ یہ پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر تنقید آنی شروع ہوئی کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ کے غلط فیصلے ہوئے، آپ نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، تو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، اس کو تو ڈائیورٹ کرنا ہے اٹینشن. تو وہی چائنا جس کے ساتھ پہلے اتنا تعاون ہو رہا تھا، سڈنلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو چائنا وائرس کہنا شروع کر دیا. اور ان کے جو ایڈوائزرز تھے سیکرٹری پومپیو وغیرہ، ان کے ٹویٹس آنے شروع ہو گئے کہ چائنا وائرس ہے، چائنا وائرس ہے، چائنا کی سازش ہے ہمارے خلاف، چائنا ذمہ دار ہے. یہ ساری باتیں شروع ہو گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا وقت آیا جب کہ تنقید آ رہی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کے اوپر، اور امریکہ کے اندر پینڈیمک بڑھ رہا تھا. اور اب تو آپ نے دیکھا کہاں تک پہنچ گیا کہ امریکہ از دا موسٹ ہائیلی انفیکٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ساری گنز جو تھی نا وہ چائنا کے اوپر کھول دی، اور یہ کہا کہ دیکھیں یہ چائنا میں یہ شروع ہوا، چائنیز ٹریولرز آ رہے تھے، یہ ہوا وہ ہوا. پھر جا کے انہوں نے بلاکنگ کرنی شروع کی. اور تو یہ شروع میں تو یہ سازش تھی ان کا خیال تھا یہ چائنا کی ذمہ داری بھی چائنا کی ہے اور سازش بھی چائنا کی ہے. اور اسی لیے پہلے انہوں نے اسی چیز کی طرف توجہ دی کہ وہاں کوئی ووہان کے اندر کوئی بایولوجیکل سینٹر ہے جہاں ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور وہاں سے یہ لیک ہوا اور چائنا نے یہ ڈیلیبریٹلی کیا ہے. اور اس طریقے سے یہ ایک امریکن اٹیک آن چائنا بن گئی. اور اسی طریقے سے باقی دنیا کے ممالک میں بھی یہ ساری ذمہ داری جو تھی وہ چائنا پہ لوگوں نے ڈالنی شروع کر دی. تو دیٹس ہاؤ اٹ ہیپن کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کنسپیرسی تھیوری بننی شروع ہو گئی کہ چائنا نے یہ سب کچھ کیا ہے اور چائنا کی ذمہ داری ہے ایٹ سو آن سو فورتھ. جی سیٹھی صاحب، اس کے بعد پھر ایک دوسری سازشی کہانی سامنے آئی. اب وہ اس کے بالکل الٹ تھی. یہ اب آیا کہ جی یہ اصل میں امریکن سازش تھی چائنا کے خلاف، کیونکہ دنیا میں وہ بڑا اس کی معاشی اور اس لحاظ سے اس کی ایک لیڈرشپ ہے، اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے ان کا، یعنی کہ چائنا کا بھٹا بٹھانے کے لیے یہ امریکن سازش ہے. تو اب اس پہ ذرا بتائیں کہ یہ کیا تھا. دیکھیے تو پھر چائنا نے ہٹ بیک کیا. جب امریکہ ان پہ ساری ذمہ داری ٹھوس رہا تھا اور الزام لگا رہا تھا تو پھر چائنیز اتھارٹیز نے اور ان کے سپورٹرز نے کاؤنٹر کیا اس کو. اور اس سے بڑی دلچسپ باتیں کی. چائنا کے جو میڈیا کے جو اسپوکسمین ہیں، سب سے پہلے تو ان کی طرف سے ایک جسے کہتے ہیں نا فائرنگ آئی
کہ جی جانے دیں یہ تو امریکن سازش ہے چائنا کے خلاف، کیونکہ وی آر ناؤ گوئنگ ٹو بی دا بگیسٹ موسٹ امپورٹنٹ سپر پاور ان دا ورلڈ آفٹر امریکہ، اور لوگ کہتے ہیں 10 سال کے بعد اوورٹیک بھی کر لیں گے امریکہ کو، اور امریکہ ویسے بھی چائنا کے خلاف ہے، اس کے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کے خلاف ہے، اور ٹریڈ وارز ہو رہی ہیں، چائنا کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک نئی کہانی گھڑی، انہوں نے کہا دراصل یہ امریکہ کی سازش ہے، وہ اس لیے کیونکہ کوئی سپتمبر میں چائنا کے ووہان کے اندر کوئی ملٹری ایکسرسائزز کے لیے کوئی 300 امریکن سولجرز آئے تھے، پارٹلی ملٹری ایکسرسائزز تھی، پارٹلی ایک گڈ ول مشن تھی، کوئی اسپورٹس مشن تھی وغیرہ وغیرہ، تو وہ آپس میں کھیل ویل رہے تھے، ملاقاتیں ہو رہی تھی۔ تو چائنا نے یہ الزام لگایا، ان کے لوگوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ جب یہ امریکن وہاں آئے ہیں تو یہ لے کے آئے ہیں، یہ اور یہ جو سولجرز آئے اور انہوں نے یہاں آ کے یہ اس کو پھیلایا ہے اور انفیکٹ کیا ہے، مگر اس میں اور یہ پھر شروع ہو گئی کہ امریکہ کی طرف سے یہ آیا۔ اچھا، اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ چائنا اس وقت یہ کہہ رہا تھا، سب سے پہلے چائنا نے یہ کہا کہ یہ تو ووہان کی وہ ایک فوڈ مارکیٹ ہے، وہاں سے کوئی انفیکشن آئی ہے۔ یاد رہے گا آپ کو کہ چائنا خود یہ کہہ رہا تھا کہ ووہان فوڈ مارکیٹ سے یہ انفیکشن چلی ہے، اور وہاں ایک چمگادڑ کے ذریعے ایک جانور میں گئی اور وہاں وہ انکیوبیٹ ہوتی رہی اور وہاں سے پھر کھانے میں آئی اور وہاں سے یہ سارا کچھ ہوا۔ مگر اب انہوں نے اپنی لائن تھوڑی چینج کر دی، انہوں نے اب کاؤنٹر اٹیک جب کی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ امریکنوں نے آ کے یہاں کی ہے، اور امریکہ کے اندر بایولوجیکل ریسرچ بھی ہو رہی ہے ان قسم کی چیزوں کے لیے، بایولوجیکل وارفیئر جیسے کہتے ہیں، اور انہوں نے ڈیلیبریٹلی آ کے یہ کیا ہے تاکہ چائنا کو کی گروتھ ریٹ کو گرا دیا جائے۔ اچھا، اور پیور اینڈ سمپل دے پٹ دا بلیم آن امریکہ۔ تو یہ چائنیز ایک کاؤنٹر تھا کہ یہ امریکن سازش ہے اگینسٹ چائنا، اینڈ اس میں امریکن گورنمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن اینڈ ملٹری اتھارٹیز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں، انہوں نے آ کے یہ سب کچھ کیا۔ تو دیٹ واز دی کاؤنٹر کنسپریسی تھیوری۔ جی، اب تو یہ تو دونوں کانسپریسی تھیریز تو ذرا اب پرانی ہو گئی ہیں۔ اب ہر روز آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں ہر روز ایک نئی کہانی، ایک نیا فلسفہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اب یہ فلسفہ بڑے زور و شور سے چلایا جا رہا ہے کہ اس سازش کے پیچھے، اگر یہ سازش ہے ہماری، تو اس کے پیچھے ایک میڈیکل لابی ہے جو اپنے میڈیکل سپلائیز اور یہ ویکسینز اور دوسری جو تمام وہ ہیں دوائیں اور وہ ساری بیچنا چاہتی ہے۔ یہ آپ نے سنی ہے کہ اس میں کتنا آرگومنٹ اور دلائل پیش کیے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ مین میڈ کرائسس ہے، یہ وائرس کو ایسے لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے جن کے تعلقات ویکسین لابی کے ساتھ ہیں، اور اس لیے تاکہ یہ جو ہے جب یہ بڑھے گا تو پھر ہم ویکسین پروڈیوس کریں گے، دنیا کو وہ پیٹنٹ کر کے ہم بیچیں گے اور اربوں روپے کمائیں گے۔ اچھا، یہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے سب سے زیادہ کہ جب شروع میں یہ بات آئی تو لوگوں نے کہا یار یہ فلو ہے، اس کی ویکسین کہاں ہے؟ کوئی ویکسین ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ویکسین ہی کوئی نہیں۔ چلو سمجھ آ گئی ویکسین نہیں ہے۔ مگر پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بات کرنی شروع کی جو چائنا کر رہا تھا اس وقت۔ چائنا یہ کہہ رہا تھا کہ کنین اور ہائیڈروکسنگ کنین جو ہے، وہ دونوں سبسٹنسز جو ہیں کلوروکوینین کے، وہ کامیاب ہوتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ میں، جو کہ ملیریا کے لیے بھی ہم یہاں پاکستان انڈیا میں ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں کنین کو، مگر اس کے ساتھ کنین کی یہ ہائیڈروکسی کلوروکوین یہ از ویری افیکٹو۔ اچھا، اب چائنیز نے اس کی ایویڈنس بھی پرووائڈ کی کہ انہوں نے یہ استعمال کیا ہے اور یہ بڑی کامیاب ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہنی شروع کر دی، اس کے بھی بڑے ٹویٹس آئے ہیں اور اس نے کہنا شروع کرے فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اس وقت وہ چائنا کو سپورٹ کر رہے تھے، فروری مارچ تک۔ تو اس وقت یہ ہم سب یہ سوچے، ایک دم شارٹیج ہونی شروع ہو گئی، پاکستان دنیا سب نے کہا لو جی تو ہے، اس کے لیے کوئی علاج ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا، چائنیز کہہ رہے ہیں، اب کہہ رہے گی بات، یہاں تک کہ یہاں برطانیہ میں بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی نہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اس وقت کوئی خاص ٹیسٹ ویسٹ نہیں ہوئے تھے، میڈیکل ٹیسٹ۔ اگر ایک دم ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی امریکہ میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو سب سے اہم ایڈوائزر ہیں اینتھنی فوچی، جو کہ
मिनिस्ट्री ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के हेड हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं 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 नहीं, ये क्लोरोक्विनीन वगैरह जो है ना ये काम नहीं आएगी, हम और मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल लाइन खिलाफ ले ली, क्विनीन के खिलाफ और ये दूसरी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन के खिलाफ। तो हम बड़े परेशान हुए। हमने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप एक बात कह रहा है, उसका हेल्थ एडवाइजर दूसरी बात कह रहा है, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप भी चुप हो गए। और फिर ये आवाजें, एक कोरस शुरू हो गया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी टेस्टिंग नहीं हुई, जब टेस्टिंग होगी तो पता लगेगा, क्विनीन के तो बड़े साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के लिए साइड इफेक्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह, इस किस्म की बातें शुरू हुई। तो सडनली क्विनीन की जो थी उसके ऊपर एक शक आ गया कि यार पता नहीं ये भी चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि अब अमेरिकन ट्रंप ने भी कहना बंद कर दिया और अमेरिकन अथॉरिटीज भी कह रही हैं कि नहीं नहीं। फिर ये बातें शुरू हो गई कि इटली के अंदर, स्पेन के अंदर, यूएस के अंदर, इवन इन चाइना वो बड़ी तेजी के साथ कोई वैक्सीन डेवलप हो रही है, और जब तक वैक्सीन नहीं आएगी उस वक्त तक कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट लॉकडाउन। फिर ये लॉकडाउन की थ्योरी सामने आई कि जी लॉकडाउन करें क्योंकि वैक्सीन कोई नहीं है। आपने देखा कि चाइना ने तो शुरू में ही लॉकडाउन करके क्लोरोक्विनीन का इस्तेमाल किया, मगर अमेरिका और यूरोप ने नहीं किया ऐसे, उन्होंने लेट कर दिया। उन्होंने तो ये, क्योंकि वो कहते हैं ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन नहीं है, इन्होंने सारे टेस्ट नहीं किए इसलिए ये इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो उनके अस्पतालों में ये मेडिसिन जो हैं ये इजाजत नहीं है डॉक्टरों को ये देने की, तो रोक दिया। अब कहा यह जा रहा है कि जब तक नई वैक्सीन नहीं आएगी, जो कि जाहिर है वेस्टर्न वर्ल्ड में डेवलप होगी, उसकी अथॉरिटी वहां होगी, उसकी पेटेंट होगा वहां, उसके टेस्ट वहां होंगे, उस वक्त तक कोई वैक्सीन नहीं है और सिवाय लॉकडाउन के और कोई रास्ता ही नहीं। आप देख रहे हैं ये लॉकडाउन का फलसफा भी जो है ये वैक्सीन के साथ इसका ताल्लुक है। हाँ, शुरू में इमरान खान साहब ने भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी बात की थी कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, और चाइना ने ट्वीट कर लिया, हम भी कर लेंगे, फिक्र की बात नहीं। बाद में जब ये बातें शुरू हो गई कि जी क्लोरोक्विनीन चलेगी नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वैक्सीन अभी आई नहीं है, आएगी, ये देखा जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएगा, तब से आने शुरू हो गए। उसके बाद फिर खान साहब ने भी कहा अच्छा फिर छोटा मोटा लॉकडाउन हम भी कर लेते हैं। तो ये इट्स द पॉलिटिकल डिसीजंस आर रिलेटेड टू द होल क्वेश्चन ऑफ कि कौन सी वैक्सीन चलेगी कि नहीं चलेगी।